ذرا سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. دکھائیے گا بیٹا پہلا سوال, پھر ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا لاک ڈاؤن کی سچویشن میں گھر پہ اعتکاف پہ بیٹھنا صحیح ہے؟ شکریہ. صحیح. کچھ سوالات کی اس میں ذرا تکرار بھی ہوتی ہے, لیکن ہم وہ اس لیے لے لیتے ہیں کہ لوگوں کے بہت زیادہ وہ سوالات ہوتے ہیں, پیش آنے والے مسائل ہیں, تو بے شک ان کی تکرار ہو رہی ہو. مختصر جواب دے کے ہم آگے بڑھ جائیں, لیکن ایڈریس جب بہت زیادہ تکرار ہو رہی ہے تو پھر ہم شامل کر لیتے ہیں. جی فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کے حوالے سے فقہ حنفی میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد ہی میں کرے گا. صحیح ہے. مرد کو اجازت اور کسی طور پر رخصت نہیں ہے کہ وہ اس اعتکاف کو بطور آئسولیشن بھی گھر میں رکھے. صحیح. یا قبلہ اس میں سمجھنے کے لیے سوال, کچھ جو بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں پر گھر میں ایک مسجد تو اس کو شاید نہ کہیں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے, بلکہ جو پریئرز روم ہوتا ہے جی وہ مسجد کی کیٹیگری میں آئے گا جہاں اعتکاف ہو نہیں, سکے؟ بالکل وہ مسجد بیت اسے ضرور کہا جاتا ہے, جی. لیکن مسجد کا ایک الگ ٹرم ہے, وہ علیحدہ استعمال ہوتی ہے. اور مرد جو ہے اعتکاف مسجد ہی میں کرے گا, گھر میں اس کا کوئی اعتکاف نہیں. اور مسجد اپنی 1.5 اینٹ کی نہیں ہو سکتی. ہاں جی بالکل بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اس میں فقہ جعفریہ کا بھی آپ نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مسجد کے بارے میں قبلہ نے فرمایا, ایک تو گھر کی جو مسجد ہے اس پر احکام مسجد بار نہیں ہوتے. اچھا. اس کو آپ ٹھیک ہے مسجد کہہ لیجئے, ویسے تو ظاہر ہے کہ اسم کے اعتبار سے یہ سجدہ کرنے کی جگہ, صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پر احکام مسجد بار نہیں ہوتے. اچھا, یعنی کوئی بھی احکام مسجد نہ صرف اعتکاف کا بلکہ کسی کے حوالے سے وہ مسجد کے عنوان میں نہیں آئے. فار ایگزامپل مسجد جو ہے وہ اگر خدا نہ کرے نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو گھر کا حصہ ہے جس کو ٹیمپریریلی اس جگہ کو مسجد بنایا گیا ہے, تو اس جگہ کو اگر فرض کیجئے کسی وجہ سے کوئی بچہ تھا, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو کوئی ایسی فوری ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پاک کیا جا سکے, کرنا ضروری قرار دیا جا سکے. عام مسجدیں جو باہر ہوتی ہیں جن کو محلے کی مسجد کہا جاتا ہے, فقہ جعفری میں اس میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا. اچھا. فقہ جعفری میں اعتکاف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس کو مسجد جامع کہا جا سکے. اس میں نماز جمعہ شرط نہیں ہے, مگر ایک ایسی مسجد کہ جس کو محلے کی مسجد نہ کہا جائے, مختلف محلوں کے افراد اس مسجد کے اندر جمع ہوتے ہوں اور وہاں پر اگر نماز پڑھتے ہوں تو اس کو جامع مسجد کہا جائے گا. اور وہاں پر اگر اعتکاف کیا جائے تو وہ بالکل درست ہے, مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. گھر میں اعتکاف کا کانسیپٹ مردوں کے لیے بھی نہیں ہے, خواتین کے لیے بھی نہیں ہے. وہ اپنے لیے, جیسے کہ پچھلی ایک گفتگو کے اندر مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ کو وہ خاص کر لیں, آئسولیشن کے اندر زیادہ اہتمام کریں تو بہت اچھا ہے. خواتین, ہاں خواتین مرد دونوں کریں, لیکن یہ کہ اس کو اعتکاف نہیں کہا جا سکے گا. لیکن اسماعیل نورانی صاحب فقہ حنفیہ میں خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں یا کوئی والا مسئلہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی اس دن بھی وضاحت ہوئی تھی کہ خواتین کے لیے گھروں ہی میں ہے اعتکاف سنت, مساجد میں نہیں کر سکتی. ہاں وہ مساجد میں نہیں کریں گی, جیسا کہ ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی منقول ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایات بھی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد گھروں میں یا حجروں میں وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اور مردوں کے لیے جیسا کہ ابھی بتایا گیا تو وہ اسی طرح ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں اعتکاف فرماتے تھے, اور کسی بھی مطلب کوئی ایسی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے علاوہ, یعنی انسانی جو جسمانی کی کوئی ضرورت ہوتی, قضاء حاجت وغیرہ, تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں قیام فرماتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی بال مبارک کو سنوارنے کا معاملہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں رہتے اور اپنا سر مبارک حجرے کی طرف کر دیتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو میں بنا دیا کرتی تھی, لیکن حضور علیہ السلام کا وجود مسعود مسجد ہی میں ہوا کرتا تھا. تو اس اعتبار سے یہ تاکید ہے فقہ حنفیہ میں کہ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کریں. بالکل بالکل.